اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی وأهل المغفرة اللهم صل على محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز، اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ رہتی دنیا تک آپ سب کو ہمیشہ کی خوشیاں دے، کبھی نہ ختم ہونے والی کامیابیاں دے۔ اللہ جس کی جو بھی دعا ہے جو اس کو قبول کرے، جو بھی مشکل ہے اس کو آسانی میں بدل دے، جو بھی پریشانی ہے اس کو دور فرما دے۔ اپنے لیے دعائیں کیا کریں۔ جو بندہ اپنے لیے خود دعا کرتا ہے دوسروں کی دعا کے لیے کہہ دے گا، دوسرا یہی کہہ دے گا نا اللہ تعالیٰ جو بھی اس کی مشکل ہے آسان کر دے، وہ تو میں ہمیشہ کہہ دیتی ہوں۔ لیکن آپ اللہ کو اپنا ایک ایک ٹانکا کھول کے دکھ کا بتائیں گے، اللہ یہ ہے اس کو دور کر دے، یہ اللہ یہ ہے اس کو دور کر دے، یا اللہ مشکل یہ ہے اس کو آسان کر دے، یا اللہ پریشانی یہ ہے اس کو دور فرما دے، تو اللہ سن لے گا۔ آج میں دھکے سے ویلاگ کرنے لگی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی حالات زندگی نہیں ہے۔ کام کرنے والے گھر میں وہ کام جو ہو رہا ہے چھوٹا موٹا شور ٹک ٹک ٹک، خود بھی پتہ نہیں سارے منہ دھول سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو پھر بھی میں نے کہا کہ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں کہ آپ چھوٹا ہی کوئی ویلاگ کر دیں، بٹ کر تو دیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے سورہ لقمان بھی، اس کے اندر بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں، جو گم گئی چیزیں وہ ہیں، جو بچھڑ گئی چیزیں اس کے لیے ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی سارا کچھ قرآن کو سامنے رکھ کے، تاکہ کوئی لفظ بھی نہ مجھے بھولے۔ لیکن میں آج آپ کو چھوٹے چھوٹے جو ہے نا مسائل، جو کہ زندگی ساری کا مزہ کرکرا کر دیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے، اصل میں وہی ہماری ستیاناسی پھیرتے ہیں۔ اللہ سب کے دور کرے، کیونکہ وہ ایسی پریشانی ہے جب کسی کے دل کو لگتی ہے نا تو وہ دل سے ہٹتی نہیں ہے۔ رات کو لیٹے ہوئے بھی خیال آتا ہے، دن میں بھی نماز پڑھتے بھی قرآن، چھوٹی چھوٹی وہم بھی آ جائے نا تو وہ بس چکر کھانے لگ جاتا ہے دماغ میں۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی پریشانی محسوس ہو نا، درود شریف پڑھنے لگ جایا کرے۔ درود شریف میں ہر چیز کی دعا ہے، ہر چیز کی دوا ہے، یعنی علاج ہے۔ آپ کو کوئی اداسی پریشانی نہیں رہے گی۔ جتنا ہی زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو سکون اور خوشی اور چین و راحت ملتا چلا جائے گا۔ اچھا، تو میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے لیے میں نے آج لکھ کے رکھی ہیں نا، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹائم ضائع کیے بغیر، کیونکہ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ کوئی بندہ کچھ بتانا چاہ رہا ہو، اگلا سن پاگل ہو جائے، بتانے والا بتا بھی نہ رہا، پھر وہ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتی پھر۔ اچھا، ایک میں آپ کو یہ بتاؤں سورہ کوثر کے متعلق، کہ سورہ کوثر کو اگر آپ 214 دفعہ بھی روزانہ پڑھیں تو آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی آپ کے دل کا مقصد، ہر بندہ اپنی بات دوسرے کو تو نہیں نا بتانا چاہتا، وہ تو اس کی پرائیویٹ لائف کی پرائیویٹ باتیں ہیں، لہٰذا جو آپ کا مقصد ہوگا انشاءاللہ پورا ہوگا اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے 214 دفعہ، اول آخر درود شریف جتنی دفعہ بھی، 7 دفعہ، 9 دفعہ، 3 دفعہ، 11 دفعہ، جتنا درود شریف زیادہ پڑھیں گی اتنا ہی اس کا اجر آپ کو زیادہ ملے گا اور اس کا وزن پلڑا بھاری ہوگا۔ اور اگر آپ جمعرات، جمعہ، ہفتہ
پڑھنا چاہیں 313 دفعہ تو بھی آپ عصر سے مغرب کے درمیان میں پڑھ سکتے ہیں، کسی اور ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا قرآن اتارتے وقت یہ نہیں کہا جبرائیل علیہ السلام کو، اس کو کہنا اگر یہاں سے 1 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو پھر میں نے نہیں سننا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری کم ظرفیاں ہیں۔ بہرحال وہ افضل ترین وقت ہے، یا فجر کے بعد یا عصر سے مغرب کے درمیان۔ اچھا، ایک میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عمل آپ کر کے دیکھیں اللہ کے فضل سے، اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ سب سے آسان اور بہت ہی اچھے والا اور بہت ہی آسان، یہ دیکھیں، یا حکیم یا علیم یا کریم، یا حکیم یا علیم، اے حکمت والے، اے علم والے، اور اے کریم، کرم کرنے والے انسانوں پہ۔ یہ آپ 300 دفعہ روزانہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 100 دفعہ روزانہ پڑھ لیں۔ یہ اکٹھا پڑھنا ہے آگے پیچھے۔ یا حیو یا قیوم اور یا حیو لا یموت، یا حیو یا قیوم یا حیو لا یموت، یعنی تو سب سے ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا قائم، جب سے دنیا بنی ہے اس سے پہلے کا تو ہے، تو نہیں تو بنائی ہے۔ یا حیو لا یموت، ایسا قائم جس کو کوئی موت نہیں ہے۔ یا حیو یا قیوم یا حیو لا یموت 300 بار، اور صلی اللہ علیہ وسلم 500 بار۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ یا حکیم یا حلیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ 100 بار، یا حیو یا قیوم یا حیو یا لا یموت 300 بار، اور صلی اللہ علیہ وسلم 500 بار۔ آپ یہ پڑھ کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کیا آپ کو کیا فائدہ ملا ہے۔ اور جو کچھ لوگوں نے لکھا ہے پریشانیوں کے لیے، پریشانیاں پتہ نہیں ہمارے جیتے جی ہم نے خود ہی پریشانیاں گھسیڑی ہوتی ہیں اپنے دماغ میں، اور خود ہی ہم اس سے چپکے رہتے ہیں، ان میں بھی ہوں۔ یعنی میں اپنی چیزیں دیکھ لوں نا، کپڑے زیادہ ہیں یا بیڈ کور، بلینکٹ، فلانی چیزیں، بیڈ شیٹیں بہت زیادہ لے لی ہیں، کوئی بچھا کے نہیں دیکھی تو مجھے نیند نہیں آتی، لو جی مر جانا ہے، سب کچھ چھوڑ جانا ہے، اتنی چیزیں کیسے پہن سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کہاں جائیں، کوئی جانا تو ہوتا نہیں، اتنا عجیب و غریب سوچے ہوتے۔ اتنی سی چیز کو بھی ہم اپنے برین پہ مسلط کر لیتے ہیں، اور بڑی تکلیف تو ہے ہی تکلیف، وہ کہاں کانٹا بھی چبھ جائے پیر میں سونے تھوڑا دیتا ہے۔ اسی طرح دل میں کوئی کانٹا چبھ جائے پریشانی کا تو نکلتا نہیں ہے، جب تک اللہ نہ نکال دے یا بلا نہ دے یا نکال نہ دے۔ ٹھیک ہے، تو میں ان کے لیے بتا رہی جنہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے، اب پورے گھر والوں کو، بچوں کی طرف سے بھی، خامد کی طرف سے بھی، بیوی کی طرف سے بھی، جو بھی ہے، تو وہ پڑھیں۔ یہ آیت نمبر 76 ہے، پارہ نمبر 17، سورہ الانبیاء۔ حضرت نوح نے کیا دعا کی تھی؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ 76 نمبر آیت، سورہ الانبیاء، پارہ نمبر 17۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، پھر سن لی ہم نے اس کی پکار اور بچا دیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو ایک بہت بڑی گھبراہٹ سے۔ یعنی اللہ نے، کہنے کا مطلب اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ پھر جب نوح نے یہ دعا کی کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو، میرے اہل کو نجات دے دے مصیبتوں سے، تو ہم نے اس کو پھر اس پریشانی سے، اس گھبراہٹ سے نجات دے دی۔ اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں، اللہ نے کہا۔ پھر سن لی ہم نے اس کی پکار اور بچا دیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے۔ اور ایک یہ سورہ زمر، الزمر، پارہ نمبر 24، اس کی ایک آیت ہے۔ میں دیکھا جب میں کینیڈا تھی نا 2-2.5 سال، تو میرے پاس جو لیڈیز آتی تھی نا اپنا کام ختم ہونے کے بعد، یعنی اس کو 5 o'clock چھٹی ہوئی یا بیچاری بسوں میں، کوئی ٹرینوں میں، جیسے بھی بیٹھ کے آئی ہے، پھر اتر کے باقی واک کر کے اپنے گھر تک پہنچ رہی ہے، انہوں نے وہ میرے پاس شاپنگ کرنے آتی تھی یا آرڈر دینے، انہوں نے گلے میں ایک لاکٹ پہنا ہوا ہوتا جس پہ لکھا ہوتا تھا الیس اللہ بکافن عبدہ۔ تو میں نے اس کے متعلق آج آپ کو بھی لکھ کے بتایا، الیس اللہ بکافن عبدہ، الیس اللہ بکافن عبدہ، آیت نمبر 36 کا یہ سٹارٹ ہے۔
سورہ زمر الزمر پارہ نمبر 24. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کتنی بڑی اللہ نے بات کہی ہے. الیس اللہ بکافٍ عبدہ عبدہ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی اللہ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اور کسی کی طرف کیوں جھانک رہے ہو، کیوں امید لگائی ہے، کیوں آس لگائی ہے؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے. تو بس پھر ان پہ یقین رکھیں. یہ تسبیحاں پڑھ لیا کریں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 313 دفعہ، 5 تسبیحاں. تو کتنا آسان ہے. الیس اللہ بکافٍ عبدہ، الیس اللہ بکافٍ عبدہ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، ہر طریقے سے کافی ہے. ہم کیسے کہیں کافی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، ہمارے منہ میں خاک. اور پھر آپ کو سورہ زمر کی میں نے آج ایک اور آیت بھی جمعے کے نماز کے بعد لکھ رہی تھی. تو اللہ کا یہ جو ہے نا، ہم نہیں کہتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. کئی کہتے ہیں اب دعا مانگنے کو بھی دل نہیں چاہتا، ہم مانگ کے تھک گئے، ہمارا کام ہی نہیں ہو رہا، ہماری دعا ہی نہیں قبول ہو رہی. کتنی بری بات ہے یہ کہنا. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ دعا کے قبولیت کے قریب پہنچتے ہیں، شیطان ان کو بھٹکا دیتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے. مل نہ جائے ان کو کوئی چیز، اس سے پہلے ان کو دوڑا دو، اور وہ اس کے چکر میں آ کے دوڑ جاتے ہیں. غلط نہیں کہہ رہے، صحیح کہہ رہے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے کہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یعنی اللہ سے آس نہ تو بے شک اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، معافی مانگنے پہ بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے معاف کرنے والا اور مہربان. آیت نمبر 53 سورہ الزمر. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کتنی پیاری آیت ہے. تو میں زبانی پڑھ رہی تھی، پھر میں نے لکھ بھی لی کہ کبھی دماغ سے نکل جاتی ہے اس وقت کوئی بات، جب زیادہ باتیں آپ کر رہے ہوں نہیں بھی یاد آتی. انسان ہے نا، کمپیوٹر تو ہے نہیں. تو میں یہ لکھ کے ان کو بتاؤں گی کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تو سارے ہی طرح طرح کے گناہ جو ہے معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے معاف کرنے والا اور مہربان. اچھا، پھر ایک بات مجھے اور لوگوں نے بھیجا تھا، آج میں نے اس کے جواب ہی لکھے ہیں. بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے انہوں نے کہا آنٹی آپ رشتے بھی کرا دیتی ہیں فی سبیل اللہ، تو آپ تو رشتے ایسے نہیں ہوتے، وہ واقفوں میں ہوتے ہیں. میری کوئی جاننے والیاں ہوں، ان کا کوئی عزیز رشتہ دار دوست ہو، اسی طرح دوسری سائیڈ والے میرے جاننے والے ہوں، ان کا کوئی عزیز، اس طریقے سے کرا دیتے ہیں نا. اب میں ادھر بیٹھ کے آپ کہیں پتہ نہیں کہاں، میں پتہ نہیں کہاں، ایسے رشتے کیسے ہوں گے؟ لوگ گھر دیکھتے ہیں، فیملی دیکھتے ہیں، لڑکے والوں کی لڑکی والوں کی، آتے جاتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، پھر ہی تو کچھ کرتے ہیں. میں تو یہ کرتی تھی نا کہ اپنے گھر میں ملوا کے ان کو کھانا یا چائے سارا خرچہ میں کر دیتی تھی. پھر ایک دفعہ ان کو لے کے جانا پڑے، میں اپنی گاڑی پہ لے جاتی تھی. اپنا فون اس وقت بڑا مہنگا تھا، اس وقت کوئی واٹس ایپ نہیں تھا نا، یا کوئی فری تو کوئی چیز ہی نہیں تھا، کوئی ایپ ایسا تھا ہی نہیں. فون تھا کہ توبہ استغفار PTCL کا، جو دماغ کھا جاتا تھا بل. لیکن کوئی بات نہیں، میں کہتی تھی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اللہ کے بندوں کو بھی تو راضی کرنا ہوگا. تو میں آج آپ کو بتاؤں ان کے رشتوں کے لیے رکاوٹ کیسے دور ہوگی. اگر کسی وجہ سے کسی بچے یا بچی کا معقول رشتہ نہیں آ رہا تو یہ عمل کریں. بعد نماز عشاء 41 ٹائم آپ نے ایسے کرنا ہے. اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف ابراہیمی. پھر آپ نے ایک دفعہ یوں گننا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حافظ یا وکیل یا رقیب یا اللہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ نستعین. پھر بسم اللہ دوسری دفعہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حافظ یا وکیل یا رقیب یا اللہ
وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ نستعین. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے 41 ٹائم پڑھنا ہے، اور اس کو پھر ایک گننا ہے یہ اس طرح پڑھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حافظ یا وکیل یا رقیب یا اللہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ نستعین. اور یہ 40 دن آپ نے عمل کرنا ہے، صدقہ دیتے رہنا ہے کچھ نہ کچھ. انشاءاللہ بہتری کے آثار نظر آئیں گے اور اللہ کی مدد انشاءاللہ آپ کو ملے گی. اور دوسرا کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے سورہ ممتحنہ کی جو آیت بتائی ہے، آیت نمبر 7 ممتحنہ صورت میں، کہ وہ آپ نے بتائی ہے اَسَ اللّٰهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللّٰهُ قَدِيرٌ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ناممکن کاموں کے لیے ممکن ہو جائے گا، اور ایک جگہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کا جو بھی کام ہوگا اس سے ہو جائے گا، اگر دشمنی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی محبت. تو یہ سارے کاموں کے لیے ہے کہ جو کام اللہ نے کہا تم لوگوں کے لیے مشکل ہے وہ اللہ کے لیے آسان ہے. جو آج تمہارے دشمن ہیں کل وہ اللہ ان کے دل میں الفت ڈال دے، وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے بھائی بھائی بن جائیں اور تم لوگوں میں بڑے اچھے روابط پیدا ہو جائیں، رشتے بن جائیں. اللہ کے لیے آسان ہے، تمہارے لیے مشکل ہے. اور جو باقی کام نہیں ہو رہے وہ بھی تو ناممکن ہے نا، جو آپ سمجھتے ہیں وہ کام نہیں ہونے اور وہ کر دیں. تو یہ ناممکن کام، اور جو ہے دوستی محبت بڑھانے کے لیے، دشمنی ختم کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی ناممکن ترین کام بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس سے آپ کا ہوگا اگر آپ یہ 21 بار بعد نماز تہجد، 21 بار بعد نماز عصر، 21 بار بعد نماز مغرب اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اور پھر آسمان کی طرف دعا کر کے پھونک مار دیں گے. اللہ کو سارا سمجھ آتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کیا مانگ رہے ہیں، بھلا اللہ کو نہیں پتا؟ اچھا، دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دو لوگوں نے کہا ہے کہ بعض لوگ ہمارے ساتھ بلا وجہ دشمنی کر رہے ہیں، یا وہ مطلب ہماری مخالفت کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں میں سے، یا اپنے چچا ماموں پھوپھی خالہ میں سے، یا اپنے قریبی دوستوں میں سے، یا کوئی بھی. تو وہ زیادہ پریشان ہے. تو میں اس کے لیے ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ یہ پڑھیں، اللہم اکفناہ بما شئت، اللہم اکفناہ بما شئت. اے اللہ تو ہی میری کفایت کر یہ شرارت کرنے والے شیاطین سے، تو میری کفایت کر. اللہم اکفناہ بما شئت، اللہم اکفناہ بما شئت. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ یہ کون سے پارے میں ہے، قرآن مجید کی ہے یہ اتنی آیت. تو اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ مجھے بچا لے یا میری کفایت کر شرارت کرنے والے دشمن سے، یا نجات دے دے اس دشمن سے. اللہم اکفناہ بما شئت. اور اگر آپ نے اس سے بھی بڑھ کے اس کو مسالہ لگانا ہو اچھا کرارا کر کے، تو پھر آپ پڑھا کریں اللہم اکفناہ بما شئت بمن شئت وکیفا شئت. اللہم اکفناہ بما شئت بمن شئت وکیفا شئت. اے اللہ تو میری کفایت کر یہ شرارت کرنے والے لوگوں سے، بمن شئت، مجھے بچا لے ان کی شرارت سے، وکیفا شئت، جیسے مرضی کر، یعنی میرے لیے صورتحال پیدا کر، جیسے بھی تو کرنا چاہتا ہے کر کے میرے لیے پیدا کر یہ حالات. ٹھیک ہے، یہ آپ اس طریقے سے پڑھ لیں. جتنا بھی آپ نے پڑھنا ہے، 313 دفعہ پڑھنا ہے آپ نے، 101 دفعہ پڑھنا ہے، آپ کی مرضی ہے، جتنا آپ کو تکلیف ہے اتنا پڑھ لیں. یعنی میرا کام پورا کر دے جس طریقے سے بھی تو چاہے، بس کر دے، بس مجھے بچا لے جس طرح بھی تو چاہے اور جہاں سے بھی تو چاہے، اور میرا یعنی کام پورا کر دے. اور دوسرا ہے واللہ یعصمک من الناس. یہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 67 کے درمیان میں ہے. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تجھ کو بچا لے گا لوگوں کی سازش سے، وہ کوئی بھی ہو، آپ کے اپنے ہوں، غیر ہوں، دوست ہوں، دشمن ہوں. مطلب ہم نے تو بچنا ہی ہے نا ان سے اللہ کی دعا کر کے. ہم تو ان کو کچھ اور نہیں کر رہے ہیں نا، بس دعا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ سے ہمیں بچا لیں. واللہ یعصمک من الناس. یا یہ عین صاد میم اور ڈنڈے والا کاف ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھ کو بچا لے گا لوگوں کی سازش سے. اس کا معنی یہ ہے، یا حفاظت فرمائے گا
دشمن کی سازش سے۔ یہ دشمنی، حسد، نظر بد، جادو یا کسی بھی بری چال سے حفاظت کے لیے ہیں یہ دونوں دعائیں۔ اللہم اکفیناہ بما شئت، اللہم اکفیناہ بما شئت بمن شئت وکیفا شئت، اور واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس۔ آپ پڑھیں گے آپ کو سکون قلب بھی حاصل ہوگا، آپ کی جو ہے نا پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے، یا آپ کا رستہ چھوڑ دیں گے، دفع ہوئیں گے، جو مرضی کریں، ہم نے ان کو کیا کرنا ہے، ہم نے تو ان کو کچھ نہیں کہنا، جان چھڑانی ہے ان سے کہ یہ۔ ایک اور بھی آیت ہے شاید سورۃ طٰہٰ میں، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے اللہ ہمیں اس دشمن کی شرارتوں سے بچا لے، ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ اپنی شرارتوں میں اور زیادہ بڑھ نہ جائے۔ یہ موسیٰ نے دعا کی تھی نا، یہ سورۃ طٰہٰ میں ہی ہے، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی۔ یہ اب ایک نے مجھے پوچھا تھا کہ پلیز کوئی نیا کام شروع کرنا ہے یا کیا ہے اس کے لیے کیا پڑھے، تو وہ سورہ مریم کی وہ جو آیت ہے نا، وَحُزِّیَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا۔ اللہ نے حضرت مریم کو کہا تھا تمہارے پاس ایک کھجور ہے پکے ہوئی کھجوروں سے بھری ہوئی، اس کے تنے کو ہلا، تم پر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، تو کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اور پاس سے اللہ نے چشمہ چلایا ہوا تھا۔ تو جب آپ پکی ہوئی کھجوریں آپ کے پاس گریں، یعنی آپ کو آپ کا کام یوں چل پڑے، آپ کو کوشش محنت زیادہ نہ کرنی پڑے، کوشش تو کرنی پڑے گی مطلب دھکے نہ کھانے پڑے۔ وَحُزِّیَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ یہ 313 بار آپ نے پڑھنا ہے، تہجد کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، یا پھر آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، یا پھر آپ مغرب کے بعد پڑھ لیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ وقت ٹائم عصر سے مغرب کے درمیان پڑھ لیں، یا پھر مغرب سے عشاء، عشاء اور مغرب کا دونوں کے ٹائم میں جس میں بھی آپ پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں انشاءاللہ ضرور برکت عطا کرے گا۔ اور جو کسی نے گھروں کے لیے کہا ہے تو میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ میں تمہارے لیے رہنے کے لیے تمہارے سب کچھ تمہیں نعمتیں دی، کھیتیاں بنائیں، گھر بنائے، سب کچھ بنایا تاکہ تم یہ ساری چیزیں تم حاصل کر سکو۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہارے معاش کے لیے، تمہاری کمائی کے لیے، قلیلاً ما تشکرون، مگر تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ نے گلہ بھی کیا ہے، کیونکہ ہم ہیں تو نہ شکرے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اور جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہماری عقل سے ہو گیا، ہماری محنت سے ہو گیا، ہم نے دن رات میں، اور جب ہم ناکام ہوتے ہیں اللہ نے کر دیا، بس اللہ کی مرضی۔ حالانکہ جو رحمت آتی ہے وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے آتی ہے، اور جو ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے یہ ہاتھ گھسیٹتے ہیں خود، یہ ہماری زبان لاتی ہے ان کو خود۔ یاد رکھیں ان چیزوں کو۔ وہ جو ہے نا 10 نمبر آیت سورہ کہف کی، ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے کاموں میں راہیابی کے سامان پیدا فرما دے۔ اس کو 313 دفعہ روزانہ پڑھنا شروع کریں، اور صلاۃ حاجت کے نفل پڑھ لیا کریں، 2 4 جو بھی آپ سے ہو سکے، تہجد کے وقت یا پھر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آپ کے کاموں کو آسانیاں دے، آپ کو صحت دے، تندرستی دے، زندگی دے۔ اگر میری کوئی غلطی کوتاہی کمی لگے تو یہ سوچ کے معاف کر دینا کہ میرے گھر میں کام ہو رہا ہے، سب کچھ کھلا پڑا ہے، کچھ ہوش ٹھکانے نہیں، پھر بھی میں نے ٹائم نکالا ہے آپ لوگوں کے کویسچنز کے آنسر دینے کے لیے۔ تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سورہ لقمان بھی کل یا پرسوں کسی دن آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، اس میں سے جو جو خاص چیزیں ہیں، اور اس کا سارا سمجھاؤں گی، ڈیمونسٹریشن اس کی کیا تھی۔ تو آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔